السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مبارک مجلس میں مانڈو آبادی سے بربادی تک سلسلہ نمبر 1 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا اہم عنوان ہے مانڈو مالوا سلطنت کی تاریخی جھلکیاں۔ سامعین، ہندوستان کا قلب مدھیہ پردیش اور مدھیہ پردیش کا خوشنما دلکش و دلربا خطہ مالوا کہلاتا ہے، اور مالوا کا جگر مانڈو ہے۔ اس کی تعمیر پنوار راجاؤں کے عہد 12ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی۔ اس کو منڈپ درگ کا نام دیا گیا تھا، جو بعد میں چل کر منڈپ گڑھ و مانڈو گڑھ ہو گیا۔ پنوار خاندان کا آخری راجہ مہلک دیو کے عہد میں دہلی کے سلطان علاء الدین خلجی کے سپہ سالار عین الملک ملتانی نے سن 1305 عیسوی میں حملہ کر کے مہلک دیو کو شکست دے کر اس قلعہ پر قبضہ کر لیا اور مالوا دہلی سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ دہلی کے تغلق سلطنت کے زوال کے بعد مالوا کے صوبہ دار دلاور خان غوری نے سن 1402 عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مانڈو کی تعمیرات کا کام شروع کیا، جو 150 سال تک جاری رہا۔ اس وقت دھار نئی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ دلاور خان کے انتقال کے بعد اس کے ہوشمند ہوشیار اور جانباز فرزند ارجمند الپ خان، جو ہوشنگ شاہ کے لقب سے ملقب تھے، حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ سلطان ہوشنگ شاہ غوری نے اپنی تخت نشینی کے بعد سن 1406 عیسوی میں اپنا دارالحکومت دھار سے مانڈو منتقل کر دیا اور اس کا نام شادی آباد خوشی کا گھر رکھا۔ ہوشنگ شاہ انسانیت نواز، غریب پرور، غیر متعصب انسان تھا، جس میں کوئی مذہبی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ ہوشنگ شاہ علماء، صلحاء اور اولیاء کی خدمت کا بڑا جذبہ رکھتا تھا۔ اس وقت کے نامور صوفی اور ولی کامل شیخ برہان الدین کا مرید تھا۔ دلاور خان غوری کی قائم کردہ غوری خاندان کی جگہ 16 مئی 1436 عیسوی میں محمود شاہ خلجی اول نے جگہ لے لی اور اپنے آپ کو خود مختار بادشاہ قرار دیا۔ اس کے قائم کردہ خلجی خاندان نے 1531 عیسوی تک مالوا پر حکومت کی۔ محمود خلجی اول کے بعد ان کے بڑے بیٹے غیاث الدین نے ان کی جگہ لی۔ غیاث الدین کی حکومت و حیات کے آخری دن اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان تخت شاہی کے لیے جد و جہد ہوئی۔ نصیر الدین علاء الدین پر فاتح ہوئے اور 22 اکتوبر سن 1500 عیسوی کو تخت پر بیٹھا۔ آخری حکمراں محمود شاہ دوم 25 مئی 1531 عیسوی کو قلعہ مانڈو کو فتح کرنے کے بعد گجرات کے سلطان بہادر شاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 1531 عیسوی سے لے کر 1537 کے دوران یہ سلطنت بہادر شاہ کے ماتحت رہی، حالانکہ مغل شہنشاہ ہمایون نے 1535 اور 36 کے دوران مختصر عرصے کے لیے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1537 عیسوی میں سابق خلجی خاندان کے حکمرانوں کے ایک سابق افسر قادر شاہ نے سابقہ سلطنت کے ایک حصے پر دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا، لیکن 1542 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے اس کو شکست دے کر سلطنت فتح کر لی اور شجاعت خان کو گورنر مقرر کیا۔ ان کے بیٹے باز بہادر نے 1551 عیسوی میں خود کو آزاد قرار دیا۔ 1561 عیسوی میں ادہم اور پیر محمد خان کی سربراہی میں اکبر اعظم کی مغل فوج نے مالوا پر حملہ کیا اور 29 مارچ 1561 عیسوی کو سہارنپور کی لڑائی میں باز بہادر کو شکست دی اور اس کے نتیجے میں یہ مالوا پر مغل فتح ہوئی، اور فتح یابی کے بعد دہلی کی مغل سلطنت میں مالوا کو ضم کر لیا گیا اور مانڈو کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی اور یہ صرف فوجی اہمیت کا قلعہ رہ گیا۔ سامعین، اکبر نے جلد ہی ادہم خان کو واپس بلا لیا اور پیر محمد کو اوور کمانڈ دے دیا۔ پیر محمد نے خاندیش پر حملہ کیا اور برہان پور تک چلا گیا، لیکن وہ 3 طاقتوں خاندان کے میران مبارک شاہ، برار سلطنت کے سلطان طفیل خان اور باز بہادر کے اتحاد سے ہار گیا تھا۔ پیر محمد پیچھے ہٹتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کنفیڈریٹ فوج مغلوں کا تعاقب کیا اور انہیں مالوا سے نکال دیا۔
बाज बहादुर ने खलील मुद्दत के लिए अपनी सल्तनत दोबारा हासिल कर ली। 1562 ईस्वी में अकबर ने एक और लश्कर भेजा जिसका सरबराह एक उज़्बक अब्दुल्ला खां था, जिसने आखिरकार बाज बहादुर को शिकस्त दी। वो चित्तौड़ भाग गया। फिर ये मालवा मुगल सल्तनत का सूबे आला सतह का सूबा बन गया, जिसकी नशिश उज्जैन में थी और अब्दुल्ला खां उसका पहला गवर्नर बना। और वक्त गुजरता रहा। 1731 की तरला की लड़ाई में मांडो के मुगल गवर्नर दरिया बहादुर को मरहटा सरदार मल्हार राव होलकर व उदाजी राव पनवार ने शिकस्त दे दी और मांडो पर मरहटों का कब्जा हो गया। मुगलों ने मोहम्मद खां बंगश, राजा राय सिंह, राजा सवाई जय सिंह और निजामुल मलिक को एक बाद दीगरे मांडो का निगरां मुकर्रर किया। निगरां में से कोई भी मराठों को मांडो से ना निकाल सका। आखिर मोहम्मद शाह बादशाह दिल्ली ने 1734 ईस्वी में बाजी राव पेशवा को मालवा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मांडो से इंतकाल आबादी का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ के बाकमाल साहिब इल्म, साहिब इख्तिदार और हिरफा ने हिजरत शुरू कर दी और मांडो वीरान हो गया। किले उजड़ गए, शादाबियां खत्म हो गई। मरहटा सल्तनत के जवाल के बाद मालवा में छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतें कायम हो गई और ये किला रियासत धार के कब्जा में आ गया। अब इसकी फौजी अहमियत भी खत्म हो गई और इमारतें खंडरों में तब्दील हो गई। अंग्रेजी दौर हुकूमत में उसे महकमे आसार कदीमा रियासत धार के तहफ़्फ़ुज़ में लिया गया। फिर 1956 ईस्वी में कांग्रेस के दौर में मस्जिद इसके तहफ़्फ़ुज़ के अहकाम जारी किए गए, जिसकी बिना पर आज तक उसमें मरम्मत का सिलसिला जारी है और मांडो की हैसियत एक बैनुल अक़वामी टूरिस्ट सेंटर की हो चुकी है, जहां पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के लोग जियारत के लिए और सियाहत के लिए तशरीफ लाते हैं और हम में से बेशतर लोगों का वहां जाना भी हुआ है। वहां के किले, वहां की यादगार चीजें देखने का इत्तेफाक हुआ है। उम्मीद करता हूं ये तारीख अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले सिलसिला नंबर 2 में मांडो की जामिया मस्जिद और मदरसा शरफी महल के सिलसिले में तारीख पेश की जाएगी। आप जरूर सुनने की कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह सुनने की कोशिश करेंगे। आपका खैर अंदेश मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर दानिश कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।